پاکستان کے علاقے سوات میں پیدا ہونے والا ایک غریب آدمی جو آج ہر پاکستان کے غریب شخص کو طنز اور طعنے دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے شاہد انور جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب ان کے والد سعودی عرب میں اپنے گھر والوں کی کفالت کرنے میں مصروف تھے۔ 2 کمروں کے کچے مکان میں رہنے والے شاہد انور بتاتے ہیں کہ اتنی غریبی تھی کہ میں اپنے لیے ایک چپل تک نہیں خرید سکتا تھا، حتیٰ ان کے گھر کا کھانا بنانے کے لیے ان کے پاس لکڑیاں تک خریدنے کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے جس کو جلا کر یہ اس پر کھانا بنا سکیں۔ شاہد انور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جا کر سوکھے ہوئے درخت کے پتے چن کر لاتے اور اس پر کھانا بناتے۔ شاہد کے والد جو کہ سعودی عرب میں کام کرتے، گھر میں انتہائی غربت کا سامنا کرنا پڑتا، مگر اس کے باوجود وہ شاہد انور کو تعلیم دلوانے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ ان کے اسکول کی پورے سال کی ایڈوانس فیس ادا کر دیا کرتے تھے کہ کہیں پرنسپل ان کے بیٹے کو فیس کارڈ نہ دے دے یا اسکول سے باہر نہ نکال دے، مگر شاہد انور کو اسکول کی پڑھائی فضول لگتی اور انہوں نے 9th کلاس کے بعد اسکول اور تعلیم کو ڈراپ کر دیا اور کراچی آ کر نوکری کرنے کا فیصلہ کیا اور 4000 ماہانہ تنخواہ پر کسی کمپنی میں کام شروع کیا۔ شاہد انور بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں کیا دیکھا کہ بڑے بڑے انجینئرز بھی 20 سے 25,000 کی تنخواہ پر نوکری کر رہے تھے، یعنی انجینئر ہونے کے باوجود بھی وہ ایک غلام ہی تھے۔ تو شاہد نے 1 مہینہ ہی کام کیا اور اس کمپنی سے کام چھوڑ دیا اور گھر واپس چلے گئے۔ گھر جانے کے بعد انہوں نے ملیشیا میں گرین سٹی انٹرنیشنل کالج میں ہاسپٹیلٹی ان ٹورزم میں خود کا ایڈمیشن کروایا۔ اس وقت ہاسپٹیلٹی ان ٹورزم کا لوگوں میں بہت کریز تھا، لوگ اس ڈپلومے کو کرنے کے بعد یورپ یا گریس جیسے ملکوں میں چلے جاتے۔ شاہد نے بھی یہی سوچ کر ایڈمیشن لے لیا کہ اس ڈپلوما کو کرنے کے بعد کسی اچھے ملک چلا جاؤں گا۔ تو وہ جب ملیشیا گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ ڈپلوما تو کر رہے ہیں مگر اس کے بعد بھی انہوں نے غلامی ہی کرنی ہے۔ شاہد انور نے یہ ڈپلوما بھی نہیں کیا، پھر ملیشیا میں ہی 1000 رنگٹ پر لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام شروع کرنا پڑا۔ شاہد کا کہنا ہے کہ مجھے بچپن سے ہی چیزیں سیل کرنے کا بہت شوق تھا، جیسا کہ کباڑ بیچنا، کتابیں بیچنا، یہاں تک کہ میگنیٹ پر دھاگا لگا کر راستوں اور نالوں سے لوہے جیسے ذرات کو جمع کر کے بیچنا۔ والدہ اسکول کے لیے اگر 1 روپیہ خرچی دیتی تھی تو اس سے بھی چیزیں لے کر کلاس میں اپنے دوستوں کو وہ چیزیں بیچ دیا کرتے تھے۔ شاہد نے مزید بتایا کہ ایک دن کام کے دوران وہاں کے مالک نے مجھے آواز دی اور کہا کہ جاؤ میری گاڑی صاف کرو۔ تو جواب میں شاہد نے کہا کہ یہ میرا کام تو نہیں ہے، میرا کام تو لوڈنگ ان لوڈنگ کا ہے۔ تو جواب سن کر مالک نے شاہد کو زوردار چانٹا رسید کر دیا، جس پر شاہد کہتے ہیں کہ میں نے اسکول میں بہت سے ٹیچر سے مار کھائی مگر وہ سبق حاصل نہیں کیا جو سبق مجھے اس چانٹے نے دیا کہ کچھ بھی ہو جائے بس اپنا کاروبار کرنا ہے۔ روزانہ صرف چنے اور روٹی سے ہی کھانا کھاتے کیونکہ یہی کھانا افورڈ کر سکتے تھے۔ 2 سال تک ملیشیا میں ہی کام کرنے کے بعد تھائی لینڈ کا وزٹ ویزا اپلائی کیا۔ شاہد جب وہاں گئے تو انہوں نے وہاں جا کر ایسا محسوس کیا کہ یہاں بھی زندگی سیٹ نہیں ہوگی۔ چونکہ تھائی لینڈ کے ساتھ ہی دبئی کا بھی وزٹ ویزا اپلائی کیا تھا تو شاہد دبئی چلے گئے۔ دبئی گئے تو بتاتے ہیں کہ وہاں لوگوں کا حال دیکھا کہ ایک کمرے میں 15 سے 20 لوگ مینج کر رہے تھے۔ شاہد کو لگا کہ یہاں بھی زندگی برباد ہے۔ اس ساری صورتحال کے بعد شاہد پاکستان واپس آ گئے۔ پاکستان آنے کے بعد شاہد نے اپنے بڑے بھائی کو کہا کہ میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں۔ تو شاہد کی بات سن کر بھائی نے کہا کہ ملیشیا میں کچھ نہیں کیا، دبئی میں کچھ نہیں کیا، تو اب سعودیہ میں جا کر کیا کرو گے؟ مگر شاہد نہیں مانے۔ پھر بڑے بھائی نے آزاد ویزے پر شاہد کو سعودی عرب بھجوا دیا۔ سعودیہ جانے کے بعد شاہد کو المدینہ ہائپر مارکیٹ میں آپریشن مینیجر کی جاب مل گئی۔ 1 مہینے بعد ہی شاہد کو ایک اچھی پوسٹ پر پروموٹ کر دیا گیا۔ اچھی جاب ہونے کے بعد بھی شاہد مطمئن نہیں ہو رہے تھے، ان کو بس یہی لگتا تھا کہ زندگی برباد ہو رہی ہے۔ خیر شاہد نے وہاں سے بھی کام چھوڑنے کا سوچا اور والد کے پاس گئے، ان کو کہا کہ میں کام چھوڑنا چاہتا ہوں۔ والد کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی شاہد نہ مانے اور کام چھوڑ دیا۔ والد کافی ناراض ہوئے اور شاہد کو کہا کہ اگر کام چھوڑو گے تو میرے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہد انور اپنے دوسرے بھائی جو سعودی عرب میں ہی مقیم تھے ان کے پاس جا کر رہنے لگے۔ اس دوران شاہد کو ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ پاکستان میں اپنے دوست جس کا شوز کا بزنس ہے، پاکستان سے ہی اس سے شوز منگوا کر یہاں سعودی عرب میں سیل کروں۔ تو شاہد نے بالکل ایسا ہی کیا، اپنے دوست سے شوز کے کچھ سیمپلز منگوائے اور اس کی مارکیٹنگ کرنے لگے، مگر 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی کوئی خاص رسپانس نہیں ملا۔ پھر شاہد کے دماغ میں یہ بات آئی کہ جہاں انہوں نے آپریشن مینیجر کی پہلے جاب کی تھی وہاں جا کر بات کرتا ہوں، کیا معلوم کوئی بات بن جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہاں شاہد کے جان پہچان والوں نے شاہد سے ایک اچھی مقدار میں شوز لینے کا کانٹریکٹ سائن کر لیا، جس سے شاہد کو ایک اچھا خاصا منافع ہوا۔ اسی طرح پھر شاہد شوز کے بزنس میں مصروف ہو گئے اور
اور کامیابی کے قریب تر پہنچنے لگے، جس سے شاہد کا بینک اسٹیٹمنٹ بھی اسٹرانگ ہوتا گیا۔ اسی کے بہاف پر شاہد نے امریکہ کے لیے اپلائی کر لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہد کا دماغ ہمیشہ سے ہی اسمارٹ ورک کی طرف رہا اور شاہد نے انتہائی محنت کے ساتھ اپنے نصیب کو خود بہتر بنایا، مگر ان کے گڈ لک نے بھی ان کا ہمیشہ ساتھ دیا، جس کی وجہ سے شاہد کا امریکہ کا ویزا لگ گیا اور شاہد امریکہ چلے گئے۔ شاہد نے کبھی بھی ایک ہی کام کو ترجیح نہیں دی، وہ ہمیشہ کئی کاموں کو ساتھ لے کر چلتے رہے، جیسا کہ شوز کے بزنس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایمیزون سیکھا، ڈراپ شپنگ سیکھی اور بھی بہت سے ای کامرس جیسے آن لائن بزنس کو ساتھ لے کر چلتے رہے اور کامیابی کو چھوتے رہے۔ بس پھر کیا تھا، امریکہ آ کر بھی شاہد نے ایمیزون پر کام کیا، ڈراپ شپنگ پر کام کیا، حتیٰ کہ اب اگر بات کی جائے تو شاہد انور امریکہ میں ریئل اسٹیٹ کا بھی بزنس کر رہے ہیں۔ جبکہ شاہد کی ورتھ کی بات کی جائے تو پاکستانی نہیں، وہ اس وقت امریکہ کے حساب سے بلینئرز ہیں اور یوٹیوب پر ہم جیسے غریبوں کو غریبوں کہہ کر ہماری دکھتی رگ کو ڈیمیج کرتے دکھائی دیتے ہیں، مگر یہ ان کا ایک یونیک طریقہ ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے کا، جس سے ہمیں موٹیویشن حاصل ہو اور ہم اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہترین بنا سکیں۔ ناظرین، ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اگر غریب پیدا ہوئے ہیں تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے، لیکن اگر ہم غریب ہی مر جائیں گے تو یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہمیشہ اسٹرگل ہی کرنی چاہیے، ہار نہیں ماننی چاہیے۔ تو اسی لیے اس ویڈیو کو اگر آپ لوگوں نے پسند کیا ہو تو اسٹرگل ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک نئی اسٹرگل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔